السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب استقبال القبلة عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسبح على ظہر راحلته حيث كان وجهه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اپنے سواری پر جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ یومئ برأسہ، اپنے سر مبارک پہ اشارہ کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے کی جگہ، اور عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کان یوتر علی بعیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر بھی وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ۔ اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں سواری پر نماز ادا کیا کرتے تھے، الا الفرائض، مگر فرض نمازوں کو سواری سے اتر کر ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں سب سے بنیادی مسئلہ وہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط کا ذکر ہے، اور وہ شرط ہے استقبال القبلہ، نماز کے دوران قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ذکر کیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، نماز پڑھنے کے وقت میں آپ کو مسجد حرام کی طرف چہرہ موڑنا چاہیے، اور آپ کے امت والے بھی جہاں ہو انہیں قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ لیکن قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا فرض نماز میں فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ایک انسان قبلے کی طرف کو جانتا ہے اور فرض نماز کو قبلے کی طرف ادا نہیں کرتا، اس انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ تین مسائل ایسے ہیں جن میں فرض نماز میں بھی اگر آدمی قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو بھی انسان کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ان تین حالات سے بڑھ کر جو دوسرے حالات ہیں ان میں فرض اور ضروری ہے کہ انسان فرض نماز کو قبلے کی طرف ادا کرے۔ پہلی حالت جس میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا فرض نماز میں ضروری نہیں ہے، وہ عجز اور بیماری کی حالت ہے۔ ایک آدمی اتنا عاجز ہے کہ وہ قبلے کی طرف نہیں مڑ سکتا، اتنا بیمار ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، تو وہ جیسے ہی پڑا ہے یا جیسے ہی بیٹھا ہے اسی طرف وہ نماز ادا کر لے۔ دلیل پر سورہ تغابن آیت نمبر 16 ہے، اللہ نے فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی ڈرو جتنی آپ کی طاقت ہے۔ اب اگر آپ مڑ نہیں سکتے، آپ میں طاقت نہیں ہے، تو آپ مکلف نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ایک نفس کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ حدیث میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب بھی میں آپ کو کسی چیز کا حکم دوں جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا ہی آپ عمل کریں۔ پہلی صورت جس میں قبلہ رخ ہو کر فرض نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے وہ بیماری اور عاجزی کی صورت ہے۔ دوسری صورت حد سے زیادہ جب انسان ڈر جائے، کسی سے بھاگ رہا ہے یا دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے یا کوئی جانور حیوان اس کے پیچھے لگا ہے، اس صورت میں انسان جس طرف نماز پڑھ لے ٹھیک۔ سورہ بقرہ نمبر 239 میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر آپ ڈرتے ہو تو آپ چل کر بھی نماز ادا کر سکتے ہو اور آپ سواری پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہو۔ تو اب یہ آیت بالکل صاف ظاہر ہے کہ چلتے وقت انسان قبلے کی طرف چہرہ کر کے نہیں پڑھ سکتا نماز، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے قبلے کی طرف بھاگنا ہے یا کسی اور طرف بھاگنا ہے۔
تو یہ آیت دلیل ہے کہ اگر ایک انسان ڈر کی حالت میں ہے تو اس صورت میں اگر قبلے کی طرف نماز ادا نہیں کر سکتا فرض نماز تو کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری حالت جس میں قبلے کی طرف نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے وہ نفل نماز ہے۔ اگر نفل نماز ایک آدمی ادا کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہی نماز ادا کرے۔ یہ 3 احادیث ابھی میں نے ذکر کی ہیں، ایک حدیث بخاری مسلم کی ہے، ایک مسلم کی ہے اور ایک بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کو اپنے سواری پر ادا کیا کرتے تھے اور رکوع اور سجدہ پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، اس کے جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی دین اسلام کی ایک آسانی اور ایک سہولت ہے۔ تو نفل نماز میں فجر کی سنتیں بھی ہے، اسی طرح وطر نماز بھی ہے، جیسے کہ مسلم کی حدیث ہے کان یوتر علی بعیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر وطر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو وطر کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی اونٹنی پہ ادا کرتے تھے، دلیل ہے کہ وطر کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت اور نفل نماز ہے۔ تو نوافل جتنے بھی ہے انسان انہیں سواری پر ادا کر سکتا ہے، جیسے چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی طرح جتنے بھی نوافل ہے وطر وغیرہ سب کو ہم سواری پر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو جاہل ہے، جو قبلے کی طرف کو نہیں جانتا، اسے کوشش کرنی چاہیے، پوچھ تاچھ کرنی چاہیے۔ اگر پوری کوشش کے بعد بھی وہ قبلے کو معلوم نہ کر سکے اور دوسری طرف نماز پڑھ لے تو بھی اس انسان کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ دلیل اس پر وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے بادل کی شدت کی وجہ سے دوسری طرف نماز پڑھی تھی، تو جب بادل ختم ہوا یا ایک حدیث میں